اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی اتباع کون کرتا ہے، کون حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چل رہا ہے، کیونکہ عیسائی بھی دعوے دار تھے، یہودی بھی دعوے دار تھے، اور مکہ کے باشندے بھی دعوے دار تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جو دین حنیف لے کر کے دین اسلام کی ترویج و اشاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس کی صحیح ترجمانی میں کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر آیت کریمہ نازل کی۔ آج دو تین آیت کریمہ ہیں۔ پہلی آیت، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی شرارت کا ذکر کیا ہے۔ آج مسلمان تو سوچتا ہے کہ جانے دو، نظر انداز کرنے دو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکا دے۔ انہوں نے ہر چیز کو جو مسلمان کرتا ہے طریقہ وہی ہے، انداز بدلوا کر کے خرابی پہ ڈالتی ہے۔ سب کچھ طریقہ سیم رکھا، لیکن سنت کا جو پہلو تھا اس پہلو کو ختم کر کے جو بدعات اور خرابی کا پہلو تھا اس کو ڈال دیا۔ حقیقت میں جو تھا، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، مسلمان جب اٹھتا تھا تو وضو کرتا تھا، ان لوگوں نے شرارت کی اور کیا کیا؟ منہ دھونا اور ہاتھ دھونا سکھا دیا۔ مسلمان جب اٹھتا تھا تو برش نہیں کرتا تھا، مسلمان اٹھتا تھا تو مسواک کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا فیشن کے نام پہ، جدت کے نام پہ، نئی سوچ اور روشن خیالی کے نام پہ اسلام کی تعلیمات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ انداز وہی ہے، طریقہ بدل دیا۔ انداز وہی رکھا لیکن طریقہ بدل دیا، جس کی وجہ سے انسان کو احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ میں کہاں چلا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، راہ راست سے ہٹا دیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کو تو گمراہ کم کر پائیں گے لیکن اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ جو اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے پہلے وہ خود برباد ہوتا ہے، دوسرا برباد ہو یا نہ ہو، پہلے تو وہ خود برباد ہو جاتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تعلق سے ارشاد فرماتا ہے۔ اب مسلمان سوچتا ہے کہ عیسائی خوش ہو جائیں، نصرانی خوش ہو جائیں، یہودی خوش ہو جائیں، یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب، یہ یہودی، یہ نصرانی آج سے بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں محبوب، تو ان کے دین کی پیروی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جو دین بنا رکھا ہے، بناوٹی مصنوعی دین، اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو مصطفیٰ تو کبھی جو ہے ان کو خوش کرنے کی فراق میں رہے بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو ہمیشہ اللہ کو خوش کیا ہے، اور صحابہ کو یہی ذہن دیا، دنیا خوش ہو نہ خوش ہو، ہمیشہ اللہ اس کا رسول راضی رہنا چاہیے۔ یہ مشن، یہ مزاج آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے چلا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سارے کتابی، سارے اہل حدیث نہیں ہے، سارے جو ہے عیسائی اور سارے یہودی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک گروہ ہے، ایک گروہ ہے جس کی خواہش ہے، ودت، خواہش ہے۔ دیکھیے، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت سے لفظ آیا ودت۔ محبت تو ہر جھکاؤ اور میلان کو کہا جا سکتا ہے، آدمی کا جدھر جھکاؤ ہو گیا محبت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دل کا جھکاؤ، دل کا جھکاؤ، تو دل کے جھکاؤ کو مودت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اہل بیت یعنی آقا کی ازواج مطہرات، اولاد اور حضور کے صحابہ، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، آقا علیہ السلام کی اولاد، بنا، سب شامل ہیں، تو وہاں پہ محبت کا استعمال نہیں کیا گیا، وہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ،
ظاہر کچھ بھی کرو لیکن دل کا جھکاؤ اہل بیت کی محبت سے پر ہونا چاہیے. تو دل کا میلان، دل کا جھکاؤ، اس سے مودت کہا جاتا ہے. اسی سے ایک ورب بنا، اسی کا نام ہے ودت. تو دلی جھکاؤ، دلی خواہش کس کی؟ اہل کتاب کی. اور اہل کتاب میں سب کی نہیں، طائفہ، ایک گروہ. یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب میں جو ایک گروہ ہے، عام طور سے یہ جو ایک گروہ ہے یہ دو لوگوں کا ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا جو ہے پیشوا اور رہنما کہتے ہیں، یا مالی اعتبار سے مضبوط ہے. تو وہی لوگ ہمیشہ یہودیت میں بھی خرابی لے کر کے آئے، نصرانیت میں بھی خرابی لے کر کے آئے. تو ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں سے لوگ دور ہو جائیں. آپ دیکھو انہوں نے کیا ہندوستان سے جاتے جاتے مدرسہ اور اسکول کو الگ کر دیا. کیوں الگ کیا؟ معلوم ہے اسکول کی تعلیم کو کیا بتا دیا، یہ ضرورت ہے تمہاری، اور مدرسے کی تعلیم ایسا ہی ہے، پڑھ لو قرآن، پڑھ لو قرآن خانی میں بیٹھ جائیں گے، کافی ہے. لیکن غور کرنے کی بات ہے سارے علم اسلام کے ہیں، اس میں تو کوئی کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے علوم کو پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. سارے علوم کو پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسان کی ترقی کے لیے، ترویج و ارشاد کے لیے، اور سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو سکھایا، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو سکھایا. تو سارے علوم تو ہمارے ہیں، لیکن اللہ کو بھی کوئی علم پسند ہوگا نا. علوم تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی پسند ہوگا نا. اس پر ایک سوال ایک بار مجھ سے ہوا تھا. بولے مو صاحب، ہوا تھا میرے بھائی سے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ سوال ہوا تھا کہ مو صاحب ساری زبانیں جب لکھنا شروع کرو تو الٹی طرف سے چلتی ہیں، بائیں سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے. اردو، فارسی اور عربی جب بھی لکھو رائٹ، صحیح طرف سے، داہنے طرف سے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک تو ابھی جب آپ کے لیے سمجھ سکتے ہیں، رائٹ لیفٹ. لیفٹ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، صحیح ہے نا، اور رائٹ کا معنی صحیح. نام ہی بتا رہا ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے، کیونکہ نام سے آدمی کا کام ظاہر ہو جاتا ہے، نام سے کام ظاہر ہو جاتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے کو پسند فرماتا ہے ہر چیز میں، حتیٰ کہ کنگھی کرنے میں، کنگھی کرنے میں، نالے جوتے پہننے میں بھی اللہ داہنے کو پسند فرماتا ہے. تو آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں داہنے کو پسند کرتا ہے تو مسجد سے پہلے جواب دے دیا جائے اعتراض اٹھا کر کے. یہ مسجد سے نکلتے تو الٹا پاؤں باہر کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ سیدھا جانا چاہیے. بیت الخلا جاتے تو الٹا کیوں جاتا ہے؟ سیدھا جانا چاہیے. جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ داہنے کو پسند کرتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صفائی کرنے میں بھی داہنا ہاتھ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بائیں کا نہیں استعمال ہونا چاہیے، داہنے کا ہونا چاہیے. ناک کی صفائی کر رہے ہو، آپ دست کا استعمال کر رہے ہو، ہاں تو الٹا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تو داہنے کو پسند کرتا ہے. اعتراض ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے کا کلیئر کر دیا جائے. زبان سب اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، الٹی طرف سے، سیدھی طرف سے بتا دیا. زبان سب ہماری پیدا کی ہوئی ہے، لیکن مجھے پسند کون سی زبانیں ہیں، کلیئر کر دیا پسند کون سی زبان ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ انسان کچھ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، قبر میں جائے گا عربی میں سوال ہوگا، اور یہ ان پڑھ آدمی بھی عربی میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. یہ عربی زبان قبر کی زبان ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ در منصور کی پہلے حصے کی پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب سے محبت کرو. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا عرب سے محبت کرو، اس 3 وجہوں سے. ایک تو میں عربی، تمہارا قرآن عربی، جنت والوں کی زبان عربی. اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں ہماری ہیں، لیکن دیکھو زبانوں میں بھی ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ انگریزی کو فوقیت دلائی. ہر جگہ اتنی فوقیت دلائی کہ عربی کی طرف مسلمان بھی توجہ کم دے رہا ہے. بولے ضرورت ہے، قرآن کتنا پڑھا، ضرورت پورتا پڑھ لو، کام ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ لیکن آپ غور کرو مسلمان کی ضرورت کیا ہے.
ایک ہے دین کی ضرورت ہے کہ دنیا کی ضرورت. آدمی جیسے 10ویں 12ویں پڑھ کے کاروبار کر رہا ہے ویسے عالم حافظ بن کے بھی کاروبار کر سکتا ہے. سمجھ رہے کیا ہماری بات؟ بی ایڈ ڈی ایڈ کرنے کے بعد بھی کاروبار کر رہا ہے. یار مفتی بننے کے بعد بھی کاروبار کر سکتا ہے. لیکن سوچ بدل گئی. کہا نہیں مدرسہ پڑھو گے تو کاروبار نہیں کر سکتے, اسکول پڑھو گے تو کاروبار کر سکتے ہو. ہم کہتے ہیں یہ سوچ ہی بدل ڈالو. سب سے زیادہ شاندار مسلمانوں کو تجارت کا اصول جو سکھایا جاتا ہے وہ مدرسے میں سکھایا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے طریقہ تعلیم الگ کر دیا. میں طریقہ تعلیم سے اتفاق کروں ضروری نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کی تعلیم سے اتفاق کرنا ہر مومن کی شان ہے نا. تو مسلمانوں کو سکھایا گیا. جی بہرحال اب وہاں پہ آ جائیے کہ سوال ایک قائم ہوتا ہے الٹا سیدھا. ہمارے فقہا اللہ ان کی تربتوں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. انہوں نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا. بہت پیارا جواب دیا ہے, معلوم ہے. ایک ہے تخلیہ, ایک ہے تحلیہ. لکھا ویسے ہی جائے گا, خالی نقطے کا فرق ہے. نقطہ لگ جائے تو تخلیہ, نقطہ ہٹ جائے تو تحلیہ. تحلیہ مانے ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنا, اور تخلیہ کے مانے ہوتا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا. ہمارے نا تخلیہ خلوت سے تخلیہ, اور حلی مانے زیور, حلیت الاولیاء پڑھے نا تو اسی سے تحلیہ. کہا جہاں تحلیہ ہے وہاں داہنا ہے, جہاں تحلیہ ہے وہاں داہنا ہے, جہاں تخلیہ ہے وہاں بایاں ہے. بڑا پیارا جواب دے دیا ہے. مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو کہا کیا ہے, کہا نور سے نیکیوں سے اپنے آپ کو تحلیہ کرنا ہے, سنوارنا ہے. تو کہا کون سا آئے گا, کہا دایاں ہے. کہا جب نکلنے لگا تو کہا جو رحمت کی بارش ہو رہی اس سے نکل رہا ہے, تو کہا تخلیہ کر رہا ہے, تو کہا یہاں بایاں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہا ناک صاف کر رہا ہے تو کیا کرے, کہا ناک صاف کرنا تحلیہ ہے کہ تخلیہ, کہا خالی کرنا ہے, کہا خالی کرنا ہے تو بایاں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جہاں جہاں خالی کرنا ہے وہاں تخلیہ ہے, اور جہاں سنوارنا ہے وہاں تحلیہ. سمجھ میں آئے نا جی. تحلیہ جہاں جہاں ہے وہاں تو داہنا چلے گا. اب کھانا کھا رہے ہیں, بولے کھانا کھا رہا میں, تو کہا کھا کر کیا کر رہا ہے, کہا اپنے آپ کو بھر رہا ہے, سنوار رہا. کہا بھائی داہنے ہاتھ سے کھانا کوئی سمجھے نا, اور کہا اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے تو کس سے, کہا کلی میں داہنا کیوں, ناک پہ پانی چڑھانا کیوں, کہا گلی کر رہا ہوں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے, ناک پہ پانی چڑھا رہا ہوں سنوارنے کے لیے. کہا دایاں, کہا جہاں صاف کرنے کی بات آئی فوراً بایاں آیا, اس لیے کہ اب تحلیہ نہیں تخلیہ ہے. سمجھ میں آ گیا جی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات کو ڈیمیج کرنے کا, اس کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش ان لوگوں نے, اور کوشش رہی ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے. ننگا دھڑنگا آدمی جاتا ہے, لیکچر دیتا ہے, بیان کرتا ہے تو کوئی پابندی نہیں, پردے پہ پابندی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جب پیشاب پیے گا تو پیشاب جیسے سوچے گا, اور جب آدمی دودھ پیے گا تو دودھ جیسے فیصلہ کرے گا. دودھ جیسے مطلب صاف ستھرے فیصلے کرے گا. سمجھ میں آیا نا جی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, خواہش دلی ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے, لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اے مسلمانوں کاش تم کو وہ گمراہ کر دے. ان کی خواہش تم کو گمراہ کر دے. مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھتا, لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اعمال سے اپنے آپ کو سنوارنے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اخلاق سے سنوارنے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان جانا چاہیے, یہ ان کی سوچ ہے. اب ایمان بچانا ہمارا کام. اب ایک بات بتائیں, داڑھی رکھنے سے اگر نجات ملتی, خالی سمجھانے کے لیے ہے, نجات ملتی تو غیر کے دھرم گرو لوگ بھی رکھ رہے, سمجھ رہے نا. ٹوپی لگانے سے اگر نجات ہے تو ٹوپی غیر بھی لگا رہے, لیکن ہم کہتے ہیں داڑھی اور ٹوپی وہ نجات دیتی ہے جو رسمن لگائی جائے وہ نہیں, جو مصطفیٰ کی سنت میں لگائی جائے وہ نجات دلانے والی. طریقے مصطفیٰ کے طور پہ لگائی جائے, داڑھی رکھی جائے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ رکھی جائے, فیشن کے طور پہ نہیں. ورنہ نوجوان فیشن کے نام پہ رکھ رہا ہے, ٹوپی فیشن کے نام پہ لگا رہا ہے. لباس بھی کیا پیجامہ کرتا نوجوان پہنتا نہیں ہے, بہت پہنتا ہے, لیکن دیکھو ٹیڑھے میڑھے. تو مصطفیٰ کی سنت کے طور پہ جو کام کیا جائے وہ نجات دلانے والا جی. تو بڑی خواہش ہے گمراہ کر دیں, وقتی کو گمراہ کر دیں.
یہی سے معلوم ہوا ایمان بڑی اہم دولت ہے. سب چھیننے کے چکر میں ایمان چھین لو، ایمان چھین لو، ایمان چھین لو. لیکن الحمدللہ کہتے ہیں نا، جب آدمی تنہا ہوتا ہے، ایک مثال اکثر آتی ہے، کیا کہتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو دیکھا جھاڑ کا جو پتا گر جائے نیچے، ہوا چلتی ہے جدھر سے آئے ادھر لے کے جائے، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ. یہ پتے کا حال ہے. کیوں؟ کمزور ہے، کوئی سہارا نہیں. لیکن اگر اسی پتے کو اٹھا کر کے کسی رکھ دو پتھر کے نیچے، ہے کسی ہوا میں مجال جو پتھر کو اڑائے اور پتے کو اڑائے. یہ پتے میں کمال نہیں آیا ہے، پتے نے جو دامن پکڑا اس دامن کا کمال ہے، اس دامن کا کمال ہے. پتے نے جو دامن پکڑا اس دامن نے اس کو بچا لیا، ورنہ اکیلا تھا تو ادھر مار کھاتا ادھر مار کھا، در در کے ٹھوکریں کھا رہا تھا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہی معاملہ تھا اس کا. لیکن جیسے ہی دامن سے وابستہ ہوا آپ کسی میں کوئی ٹینشن نہیں، اڑا نہیں سکتا. تو یہی حال انسان کا ہے، جب تک ایسے رہتا کیسے بھی موسم، جو حاکم ویسا معاملہ چل رہا ہے، جو حاکم ویسا معاملہ چل رہا ہے. لیکن مسلمان نے کہا تم ہواؤں کے جھونکوں سے اڑتے رہو، ہم تو مدینے والے آقا کے دامن سے وابستہ ہیں، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہیں. آقا علیہ السلام، معلوم ہے ایک موقع آیا جب حضور، اسی لیے اس پہ ایک شعر آلات کا ہے، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح باری ہے بھروسہ، ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو، اہل بیت کو اور گھر کے تمام ممبران کو سب کو جمع کیا ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. اور جمع فرمانے کے بعد، روح البیان کے اندر یہ روایت ہے، جمع فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی وصیت کی کہ مجھے کیسے غسل دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسا لباس پہنا جائے، حلہ پہنایا جائے، جنازے کی نماز کا معاملہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب رو رہے تھے، سب کی آنکھ بھری ہوئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرما جائیں گے تو ہم لوگ کیسے چلیں گے راہ راست، کیسے راہ راست پر چلیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، اور واقعاتاً ان دو باتوں پہ اگر بندہ عمل کر لے تو نہ مکاری کرے گا اور نہ دین سے بہکے گا، نہ کہیں جائے گا. حضور نے فرمایا دو باتوں کو پکڑ کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، راہ راست پر ہوگے. کہا کون سی بات؟ حضور نے فرمایا پہلے موت کو یاد رکھنا، پہلے موت کو یاد رکھنا، کیونکہ آدمی مکاری کرتا ہے موت کو بھول جاتا ہے. اگر اس کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہوں موت آ گئی تو، شراب پی رہا ہوں موت آ گئی تو، بدکاری کر رہا ہوں موت آ گئی تو، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. تو موت کو یاد کرے، اور جب موت کو یاد کرے تو فیصلہ کون سا کرنا، یہ بولتا ہے میری بات مانو، وہ بولتا ہے میری بات مانو، تو موت کو یاد کرو، نہ ان کی مانو نہ ان کی مانو. حضور نے فرمایا قرآن دے رہا ہوں، قرآن کے مطابق فیصلہ کر لینا، اللہ کرم فرما دے گا. اچھا آپ کہیں گے قرآن خالی ہے، حدیث تو ہی نہیں ہے. تو قرآن ہی تو فرمایا حدیث کا عمل کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا اس کو لو، جو منع کیا اس سے باز آؤ. تو قرآن نے کہہ دیا، کہا رسول نے کیا دیا، کہا سب سے بڑی چیز جو رسول نے دی ہے وہ دی احادیث کا مجموعہ. قرآن نے بتایا. تو قرآن پہ عمل کریں، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ان پہلو پہ عمل کیا جائے شاید آپس کے معاملات ختم ہو جائے. آج مسلمانوں میں جو خرابیاں آ رہی کیا ہے کی وجہ سے آ رہی؟ میں نے جو غور کیا 11 سال میں، تجربہ کم ہے تھوڑا سا، لیکن ان تھوڑے سے تجربے میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں. ایک ہے مسئلہ انا کا، ایک ہے مسئلہ حسد کا. مسلمانوں میں یہ دونوں معاملے ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے. ایک ہے معاملہ انا کا، ایک ہے معاملہ حسد کا. انا کا ایسے مجھے مسئلہ بتا رہا ہے، مجھے سمجھائے گا، تو یہ انا والا معاملہ. اور اگر کسی نے بتایا آپ غلط کر رہے ہیں تو برا مان گئے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ حسد کا، ہم دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے چاہے سنیت چھوڑ کے کہیں ہو جانا، نقصان پہنچائیں گے. تو یہ جو وبا ہے یہ وبائیں ختم ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا حسد و جلن سب سے پہلے آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اور نیکیاں برباد کرنے کے بعد ایمان کو غارت کر دیتا ہے. اور تجربہ شاہد ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی دلی خواہش ہے کہ یہ تم کو راہ راست سے ہٹانا چاہے. اب دیکھو نا ہر آدمی کا ایک ہی جملہ رہتا ہے، مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کرو،
مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کرو. میں کہتا ہوں مدرسے میں بچے آپ خود ہی کہیے کتنے رہتے ہیں؟ تھوڑے سے رہتے ہیں. آپ اسکول کو مدرسے میں کیوں نہیں تبدیل کر دیتے؟ اسکول کو مدرسے میں تبدیل کر دو، بچے بھی زیادہ ہوں گے، ماحول بھی اچھا ہو جائے. مدرسہ الگ سے چندہ کر کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مدرسے کے لیے چندہ کیا جائے، بڑا سا اسکول ہے، اسی اسکول کو مدرسے میں تبدیل کر دیا جائے. وہیں پہ بچہ کیا اسکول پڑھا، اسکول پڑھنے کے بعد وہیں پہ حافظ قرآن بھی بن رہا ہے، اچھا ماحول بن جائے. جی لیکن سوچ اپنی اپنی ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضلون الا انفسهم، اور یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ. یعنی کہ یہ اہل کتاب اپنے آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے برائیوں پہ جا رہے ہیں. باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کیسے کھینچنا، مسلمانوں کو کیسے برباد کرنا. مردوں کو سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے. معلوم آگے کی آیت آ رہی ہے، جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کو یہودی یہ بول کر کے مدینے میں ٹھہر گئے خیبر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کھیتی باڑی آپ لوگوں کے ہاتھ آئی ہے یہاں کرنے کے لیے مزدور لگیں گے، مسلمان تو ہمیشہ مصروف ہے، یہاں کون کھیتی باڑی سنبھالے گا؟ اگر آپ کرم کریں تو ہم رک جاتے ہیں، کھیتی باڑی ہم لوگ کریں گے اور پیداوار جو معاملہ ہوگا اسے کر لیا جائے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ، آدھے پیداوار کے لیے، جب پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی ہماری، لیکن ایک شرط ہے، ہم جب چاہیں گے تب تم کو یہاں سے نکال دیں گے، جب چاہیں گے ہم تب نکال دیں گے. حضرت عمر جب نکال رہے تھے خیبر سے یہودیوں کو بھگا رہے تھے تو یہودیوں نے یہی تو کہا ہے عمر تم اب تو نکال رہے ہو خیبر سے، تمہارے نبی نے تو ہم کو روکا. حضرت عمر نے فرمایا خالی پہلا جملہ یاد ہے، میرے نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہم جب چاہیں گے تب تم کو خیبر سے نکال دیں گے. سمجھے نا، جب چاہیں گے تب نکال دیں گے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان لوگوں نے مارا دم. تو ہر جگہ وار کرتے ہیں. جب حضرت عمر جیسے لوگوں پہ وار کر سکتے ہیں تو ہم لوگ، تو حضرت عمر جیسا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. آزادی کے نام پہ کیا کیا جملے آ رہے ہیں. آزادی میں یہی ہے کیا کہ آدمی ننگا ہو کے گھومے. اسلام میں آزادی کیا ہے معلوم؟ جب خیبر فتح ہوا فاتح صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حیی ابن اخطب کی بیٹی ہیں، بڑا یہودی تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئیں. انہوں نے جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ پیش کیا، حضور نے اپنے لے لیا. صحابہ کنفیوز تھے کہ حضور نے ان کو آزاد کیا کہ باندی بنایا، آزاد کیا یا کیا بنایا، باندی لونڈی بنا لیا. تو آپس میں صحابہ نے ایک بات کی، کہا اگر پورا لباس ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ آزاد حضور نے کر دیا ہے، اور اگر بدن پر پورا لباس نہیں ہوگا بلکہ بدن کا کچھ حصہ کھلا ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے لونڈی اور غلام بنا لیا ہے. صحابہ کرام منتظر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر تشریف لائے. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے برائیوں کے دلدل سے ان کو نکال کر کے اسلامی تعلیمات سے آشنا کر کے آقا علیہ السلام نے پورا لباس عطا کر کے آزادی کی زندگی عطا فرمائی ہے. اس زمانے میں جس کے پاس لباس آدھا ادھورا ہوتا تو اس کو غلام کہا جاتا تھا، جس کا لباس پورا ہوتا تھا اس کو آزاد کہا جاتا تھا. آج بھی دیکھو جن کے پاس لباس آدھے ادھورے ہیں، چھوڑے پھوڑے ہیں، سمجھ لینا یہ انگریزوں کے غلام ہیں، اور لباس پورا ہے سمجھ لینا اللہ نے ان کو آزاد پیدا فرمایا. سمجھ رہے نا، یہ غلام خود ہمارے اوپر غلامی تھوپنے کی تیاری کر رہے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گمراہ کرنا چاہتے لیکن گمراہ کر نہیں پائیں گے، اپنے آپ کو کریں گے خالی. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا معلوم؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہودیوں نے، ایسا کرو سویرے کچھ لوگ مسلمان ہو جاؤ، کچھ لوگ کیا ہو جاؤ مسلمان، اور ساتھ میں مسلمانوں کے روز ایسے ہی شام ہو تو اسلام کو چھوڑ دو. تو جب آپس میں مشورہ کیا تو آپس میں لوگ پوچھا وجہ کیا؟ تو جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے، رئیس تھے، ان لوگوں نے جانتے کیا کہا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ سویرے مسلمان ہونا شام میں چھوڑ دینا. اور جب پوچھے کیوں تو دو وجہ بتا. پہلی وجہ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پیغمبر اعظم کی پڑھی ہیں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی.
اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. اور دوسری بات ان کو یہ بتانا ہم لوگ تمہاری طرح کٹر نہیں ہے، حق پرست نہیں، کٹر نہیں، حق پرست ہیں ہم لوگ. اگر ہم کو یہاں پہ حق نظر آتا تو ہم یہی جمے رہتے. ہم کو حق نہیں نظر آیا، پہلے وہاں نہیں دکھا پھر یہاں نہیں دکھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم کو پرانے مذہب میں حق نظر آیا، وہیں پہ ہم جا رہے ہیں. سمجھے نا؟ یہ برگلانے کے لیے، جیسے آج کے دور میں انڈیا میں ہو رہا، دو چار لگا لیے تو بولے کہ اسلام خراب ہو گیا. اب جاہل مطلق آدمی ہے، اسلام کی تعلیم سے آشنا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہو، کیا مسلمان ہوگا؟ کچھ آتا جاتا نہیں، وہ اگر مرتد ہو گیا تو اس کا اپنا معاملہ ہے. اسلام کی خوبی وہ ہے کہ اس خوبی، اسلام کے اندر جو بھی خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے. اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ ڈالنے والا ہے، تو خوبیاں جو ڈال رہا ہے تو ہمیشہ کی خوبیاں ڈال رہا ہے، ختم ہونے والی خوبیاں نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب کہتے ہیں نا کہ آدمی کا بھیجا چھوٹا ہے تو چھوٹے بھیجے بڑی بات نہیں آتی، چھوٹے بھیجے میں چھوٹی بات آتی ہے. جیسا ظرف ویسا سامان اس کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمراہ ہو کے کھاتے وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. دیکھو نا مسلمانوں کے جہاد کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جہاد یہ جہاد وہ جہاد، لیکن دیکھنا تشدد سب سے زیادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. چاہے وہ غیر مسلم ہو انڈیا کا، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، سب سے زیادہ تسلط ان کے اندر پایا جاتا ہے. ظلم کرنے کی سب سے زیادہ طاقت ان کے اندر ہے، شرارت ان کے اندر ہے. الحمدللہ مسلمان تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے، اور رکھتا بھی ہے تو اللہ کے لیے رکھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا عورتوں پہ ظلم نہیں ہوگا، بچوں پہ ظلم نہیں ہوگا، اور بوڑھوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اور اسی اصول پہ مسلمان جاتا ہے. لیکن سمجھے نہیں، اور پھر بولیں گے لو جہاد، لو بھی اور جہاد دونوں جمع کیسے ہو جائے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لو بھی اور جہاد بھی کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب جہاد کو پاگل سمجھے ہی نہیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون